اس وقت دوسرے لوگ ان کے مدارس دیکھیے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے لیے ایک مدرسے کا بجٹ سال کا وہ ایک مسئلہ ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنا ہوگا اور مدارس دینیہ کی طرف اپنی توجہ کرنا ہوگی۔ ان بے عمل پیروں سے بھی جان چھڑا لو، ہاتھ جوڑ کے ان کو کہو ہمیں معافی دو، ہمارے مسلک کو بڑا لوٹ لیا تم نے، تمہاری 6 نسلیں کھا سکتی ہیں جتنا تم نے لوٹا ہے، اب ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں مدارس کھڑے کرنے دو، ہمارا مسلک لٹ رہا ہے، ہمارے گھر کو آگ لگی ہوئی، اب ہماری جان چھوڑ دو اور ہمیں اپنے مدارس دینیہ کھڑے کر دو۔ ہمیں اگر آپ نے پیر بنانا ہے تو کسی عالم دین کو بنائیں، اس کو جو آپ نذرانہ دیں گے اس کی وہ کتاب خریدے گا اور رسول اللہ کے دین کے مسئلے بتائے گا، اور جن کو آپ نذرانے دے رہے ہو وہ اس سے کتے خریدتے ہیں اور کتے لڑاتے ہیں۔ ان لوگوں سے جان چھڑاؤ، ان علماء کے قدم چومو جو مسجد تدریس پہ بیٹھتے ہیں تو شام تک رسول اللہ کی حدیثیں سناتے ہیں، اور جب ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ان کی قدر دانی کی تھی تو دین سر بلند تھا۔ اور دوسری جانب ایک شخص جس کی شکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مطابقت میں نہیں ہے، بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے اپنی بھابھی کا دوپٹہ باندھ کے آ گیا ہے، اور وہ اسٹیج کے اوپر شریعت سے بغاوت سکھا رہا ہے، کبھی جنت کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی دوزخ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر یوں بے دردی کے ساتھ نوٹ پھینک رہے ہیں، اور 2-2 3-3 لاکھ روپے ایک رات کے وہ اکٹھے کر کے تمہارے وسائل نچوڑ کے لے جا رہا ہے، اور تمہیں دے کیا رہا ہے؟ بدعملی کا سبق، ہرے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، یہ ہمارے اسٹیج میں پڑھا جاتا ہے، اور لوگ اس پہ جو ہے وہ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب اسی جنت کا تذکرہ جس جنت کے لیے حضور ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتے تھے، اسی جنت کا تذکرہ جس کے لیے میرے حضور نے فرمایا رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ قرآن کے ورق ورق پہ جنت کی تحریر دلائی گئی، جنت کے نقشے بیان کیے گئے، جہنم سے ڈرایا گیا، لیکن یہ یہاں کھڑا ہو کر کے کتنی جرأت اور کتنی بہادری کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ ہرے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، اور یہاں جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی جہنم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مجھے دیکھ کے جہنم کو آئے پسینہ، ہمارے استاد تھے فرمایا کرتے تھے آج تیرے منہ میں طوطی بولتا ہے، جو کہنا ہے کہہ لے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا پسینہ کس کو آتا ہے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے رب کی رضا مانگنا، اور جہنم سے پناہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے قہر و غضب سے پناہ چاہنا۔ اور یہاں منبر پہ کھڑے ہو کے مساجد کے اندر، محافل نعت کے اندر لاکھوں روپے اس کام کے لیے صرف کیے جا رہے تھے، یہ گمراہی پھیلانی تھی تو میڈیا تھوڑی پھیلا رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تھوڑا گند پھیل رہا ہے کہ مذہب کے نام پہ تم پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو بلا کے بے خوف کر رہے ہو جہنم سے اور جنت کا تمسخر اڑا رہے ہو۔ تو آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھو، ہمارے گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے، ہمارے وسائل ہمارے مسلک کو ہی توڑنے میں صرف ہو رہے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا تو میں نے کہا کہ تم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو اور نعت خوانوں کو دیتے ہو، اور تمہارے ہی شہر کے اندر جو مدرسہ ہے اس کے بچے آج بھی ہاتھوں میں تھالیاں پکڑ کے روٹیاں مانگتے ہیں، تو تم سمجھتے ہو ہم جنت خرید رہے ہیں، قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑا جائے گا۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم نے منہ میں پان ڈالا ہوا اور ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے پکڑ کے ایسے نچھاور کرتے ہو تو اس سے جنت مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم میں سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں فرمایا انہیں جھنجھوڑا گیا، حتیٰ کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا اور اہل ایمان بھی پکار اٹھے مالک کریم مدد کب آئے گی؟ تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا چاہ رہی۔ لوگوں کے سر پہ آرے رکھ کے پاؤں تلے تک چیر دیا گیا، جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا، اذیتوں میں، مشقتوں میں، مشکلوں میں مبتلا کیا گیا، اور ہم ایک رات میں جنت خرید کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اپنے سٹیجوں سے اتارنا ہوگا، اور اگر میری ان باتوں کو آپ ہضم کر رہے ہیں
تو میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، ان بے عمل پیروں سے بھی جان چھڑا لو، ہاتھ جوڑ کے ان کو کہو ہمیں معافی دو، ہمارے مسلک کو بڑا لوٹ لیا تم نے، تمہاری 6 نسلیں کھا سکتی ہیں جتنا تم نے لوٹا ہے، اب ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں مدارس کھڑے کرنے دو، ہمارا مسلک لٹ رہا ہے، ہمارے گھر کو آگ لگی ہوئی، اب ہماری جان چھوڑ دو اور ہمیں اپنے مدارس دینیاں کھڑے کر لینے دو، ہمیں سکول سسٹم کھڑے کر لینے دو، ہمیں تربیتی کورسز کے لیے ذہن سازی قوم کی کر لینے دو، تو آپ مہربانی فرماؤ ہماری جان چھوڑ دو۔ اگر آپ نے پیر بنانا ہے تو کسی عالم دین کو بنائیں، اس کو جو آپ نذرانہ دیں گے اس کی وہ کتاب خریدے گا اور رسول اللہ کے دین کے مسئلے بتائے گا، اور جن کو آپ نذرانے دے رہے ہو وہ اس سے کتے خریدتے ہیں اور کتے لڑاتے ہیں، سرمایہ بھی ہمارا، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں چڑھتی ہیں اور لوگ ہمیں فون کرتے ہیں جناب اس کی تردید کیجیے گا، اس کی تردید کیجیے گا۔ میں نے کہا سویر سے شام تک ہم تردید ہی تو کرتے پھرتے ہیں، کچھ تم بھی تو کرو نا، کیوں ان لوگوں سے بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی، یہ نگہباں نہیں ہیں، یہ رہزن ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان لوگوں سے جان چھڑاؤ۔ ان علماء کے قدم چومو جو مسجد تدریس پہ بیٹھتے ہیں تو شام تک رسول اللہ کی حدیثیں سناتے ہیں، اور جب ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ان کی قدردانی کی تھی تو دین سر بلند تھا۔ وہ منظر ہم نہیں بھول سکتے کہ حضرت میر عبد الحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ جب مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو بادشاہ وقت کی جانب سے ایک وہاں خادم مقرر ہے جو کچے برتن کے اندر بادام روغن ڈال کر کے آپ کے قدموں میں رکھتا ہے، اور تاکہ آپ کے قدم اس بادام روغن کے اندر بھیگے رہیں اور آپ کے دماغ کو تراوت پہنچتی رہے، اور چند دن کے بعد اس بادام روغن کو بدل دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو بادام روغن ہے کیا اس کو نالی میں بہا دیا جاتا ہے؟ بادشاہ کا حکم ہے اس کو پیک کر کے میرے گھر بھیجیں، اور جب وہ اپنے بیٹوں کو کھانے پر بٹھاتا ہے تو وہ بادام روغن آگے رکھتا ہے، اس کو کھاؤ، اس نے ایک عالم کے قدم چومے ہوئے۔ جب یہ تھی اہل علم کی قدردانی تو پھر ہم بانک پن پہ تھے، ہم عروج پہ تھے، پھر فتاوی عالمگیری لکھی گئی، اور آج ہم نے، مجھے معاف کیجئے، وہ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ باغی مرید ہوتے ہیں، میں باغی پیر ہوں، تو آج ان لوگوں کی جان چھوڑیے اور ان سے جان چھڑائیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے، اور پھر بالخصوص یہ جو مدرسین ہیں ان کی کفالت اپنے ذمہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا دیا ہوا ہے، حضرت آپ اپنی فکر نہیں کرنی، یہ ذمہ ہمارا ہوا، آپ رسول اللہ کے دین کا کام کریں۔ اور اہل ثروت کو میں بتانا چاہتا ہوں، جو شخص حضور کے دین کے خادموں کی خدمت کرے اس کا آخرت میں تو صلہ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اسے ملتا ہے، اللہ اس کو فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ غنیمت ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ اس وقت دوسرے لوگ، ان کے مدارس دیکھیے وہ کہاں پہنچ گئے، اور ہمارے لیے ایک مدرسے کا بجٹ سال کا وہ ایک مسئلہ ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنا ہوگا اور مدارس دینیہ کی طرف اپنی توجہ کرنا ہوگی۔ لیکن میں کہتا ہوں سلام ہے ان لوگوں پر، وسائل تھے یا نہیں تھے، انہوں نے پپل کے درختوں کے نیچے بیٹھ کے بھی دین کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ کتنی مشکلات آئی، لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم مرتب کرنے کے بعد جب مدارس دینیہ اور سکول سسٹم کو الگ الگ کر دیا گیا تو یہ علماء ہی تھے جنہوں نے یہ چراغ بجھنے نہیں دیا۔ تکلیفیں سہی، دکھ سہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ہمارے استاد اپنی کہانی سناتے تھے کہ جب ہم رات کو مطالعہ کے لیے بیٹھتے تو مادس کی جو راتیں ہوتی تو وہاں ہمارے دارالعلوم کے اندر دیا نہیں ہوتا تھا، اس میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، بلکہ لاہور وزیر خاں مسجد کے اندر جو گیس جلتا تھا، اساتذہ بھی اس کی روشنی میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے اور شاگرد بھی اسی کی روشنی میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے، اور وہ بھی 11 بجے بجھا دیا جاتا تھا۔ اور وہ اپنے مدرسے کی بات کرتے ہیں، وہاں وہ دیا بھی اور گیس بھی نہیں ہوتا تھا، یہ تو لاہور کا مدرسہ تھا، لیکن ہمارا جو ہے وہ کسی دیہات کا مدرسہ تھا اور فرماتے وہاں یہ بھی نہیں ہوتا تھا۔
پھر وہاں سڑکوں کے اوپر گڈ چلتے تھے جن کے پیچھے لالٹینیں بندی ہوا ہوتی تھی، اور ہم کتابیں لے کے ان کے پیچھے جھک جاتے تھے، کئی کئی میل تک پڑھتے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو ادھر سے کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی تو اس کے پیچھے ہم جھک جایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کن مشقتوں میں دین کے چراغ کو روشن رکھا، اور یہ دیے بجھنے نہیں دیے۔ ان لوگوں قبروں پہ مزارات نہیں بنے، انہوں نے مدارس دینیاں کھڑے کیے، انہوں نے اپنی نسلیں نہیں پالی، انہوں نے شاگرد پالے۔ تو یہ لوگ غنیمت ہیں اور ان کا وجود غنیمت ہے۔ تو بہرحال میں جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، یہ میرا ایک درد تھا، اور گلی گلی اس وقت جو ہے وہ یہ درد پھیلا ہوا ہے، لیکن ہمیں عملی طور پہ پوری طرح کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے اندر مسئلے کے اندر تطہیر کے عمل کو شروع کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح لوگ مڑے ان لوگوں سے، ایک وقت آیا آج سے کوئی 10 سال پہلے 8 سال پہلے کہ ان کی ڈیمانڈیں اتنی زیادہ بڑھ گئی نعت خانوں کی کہ لوگوں نے کہا چلو اب خطباء کی طرف بڑھتے ہیں، تو چلو یہ کوئی دین کی بات بتاتے ہیں۔ لیکن جب یہ لوگ ادھر آئے تو یہ بھی علم بیچ رہے تھے، یہ بھی تقریر کے جو ہے وہ تقریر کی بولیاں لگوا رہے تھے۔ تو لوگ پھر ادھر پلٹ گئے، ادھر آتے ہیں تو یہی، ادھر آتے ہیں تو یہی۔ تو اس دور کے اندر جو چند نفوس مل جائیں جو پیسوں کے لیے نہیں اللہ کے رسول کے لیے کام کرتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں پیسے؟ کہ وہ کیا کسی نے کہا نا، ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز۔ تو دو جہاں کو اپنی قیمت لگا رہا ہے، کتنا سستا اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، بہت سستا بک رہا ہے، اپنا وزن اور اپنی قیمت زیادہ لگا۔ دو جہاں بھی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، تیرے ایک لفظ کا مول نہیں ہے، ایک لفظ کی قیمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آستانوں کو، یہ حقیقی آستانے ہیں، باقی تو آس اتر گئی ہے، تانے رہ گئے ہیں۔ جو آستانے ہیں یہ ہیں جہاں علم کا نور بانٹا جاتا ہے اور لوگوں کی علمی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک آباد رکھے۔